الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے. ایک کہاوت ہے کہ انسان کو ظلم صرف تبھی یاد آتا ہے جب کہ خود اس پر ظلم ہو رہا ہو. آج میں اپنے سب سے فیوریٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمیشہ سے میرا فیوریٹ نہیں تھا، لیکن یہ ضرورت بنا میری. یہ ہر اس مسلمان کی ضرورت ہے جو امت کا غم رکھتا ہے، جو مسلمانوں کو بھوک سے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا، بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، ان عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا جن کی کوکھ میں اولاد پل رہی تھی اور ان کو مار دیا گیا. آخر کیا قصور تھا ان عورتوں کا، ان معصوم بچوں کا؟ کیوں مار دیا گیا انہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے. ان کو مارنے والے کوئی اور نہیں ہیں، بلکہ اسی دنیا میں رہنے والے دوسرے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے اور اسلام سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس بارے میں بولنے کا، کیونکہ جمعیت اہل حدیث ہند اور اسی طرح کے سو کالڈ علماء کا یہ ماننا ہے کہ جس بارے میں ہمارے بڑے بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. جس بارے میں پولیٹکس اور پولیٹیشینز بات نہیں کر رہے ہیں، سیاست دان بات نہیں کر رہے ہیں، آخر ہم بچے بات کر کے کریں گے کیا اس بارے میں؟ کیا ہم ان علماء سے، ان سیاست دانوں سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا ہم ان علماء سے، ان سو کالڈ علماء سے جنہوں نے اپنا دین، ایمان، اپنا زمین، اپنی غیرت دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر بیچ دی ہے، کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ان سے زیادہ علم والے، ان سے زیادہ امت کا غم رکھنے والے ہیں؟ تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہاں، الحمدللہ ہم تمہاری طرح قائر نہیں ہیں اور نہ ہی ڈرپوک ہیں. تم کو آخر چاہیے کیا؟ ایک گھر جس میں دنیا بھر کی لگژریز موجود ہوں، دنیا بھر کی تمام آرائش عیش موجود ہوں، ایک بیوی ہو، غلطی ہو گئی، 4 بیویاں ہوں. یہی بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اکثر لوگ، خاص کر وہ پاکستان کا وہ طارق مسعود. 4 بیوی کرنا تم کو یاد ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل بھی. الحمدللہ 4 شادی کرنا اچھی بات ہے، کرو. امت کی عورتوں کو، لڑکیوں کو ضرورت ہے، 4 شادی کرو بالکل. لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ کیا یہی ٹاپک رہ گیا ہے؟ جو ضرورت ہے ہمیں جس بارے میں بات کرنے کی، اس پر آخر کب تک ہم چپ رہیں گے؟ کب تک ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے علماء نہیں بول رہے؟ یو بلیڈی نانسنس. وہ تمہارے علماء ہیں کب؟ وہ تو شیطان کے علماء ہیں، شیطان کے چیلے ہیں. جن لوگوں کو توحید نہیں پتہ، اسلام نہیں پتہ، وہ تمہارے علماء کب سے ہو گئے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. ہمارے ابھی ہم نے 15 اگست گزرا، پورے انڈیا والوں نے اور پاکستان والوں نے آبویسلی 79th انڈیپینڈنٹ ڈے بنایا. یعنی کہ ان کی سو کالڈ آزادی ملے ہوئے 79 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں کو. 79 سال میں کتنے دن بدل گئے ہم؟ کتنے بدلے؟ آج بھی جب میں باہر نکلتا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھ سے سوال کر لیا جاتا ہے کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟
کچھ لوگ بولتے تم نے داڑھی رکھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بڑی کیوں ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میری داڑھی بڑی ہے. تو بولتے ہیں کہ اچھا مسلمان داڑھی رکھتے ہیں؟ او مائی گاڈ. اس طریقے سے رسپانس ملتا ہے. آپ سوچو 79 سال ہو گئے اس انڈیا کو بنے ہوئے. یہ کہوں میں کہ آزاد ہوئے تو غلط ہوگا، آزاد تو ہم ہے ہی نہیں نا. پہلے اگر مان لیا جائے کہ غلام تھے انگریزوں کے، تو ہم آج بھی تو غلام ہیں مشرکین کے، آج بھی تو غلام ہیں ان پولیٹیشینز کے. ہم آزاد ہیں ہی کب؟ نہ پہلے تھے نہ اب ہے نا. توحید پھیلانے کی، توحید بیان کرنے کی آزادی نہ تو تم کو پہلے تھی نہ اب ہے، تو کاہے کہ تم آزاد ہو؟ کیسے آزاد ہو تم؟ ہاؤ کین یو جسٹ امیجن دیٹ کہ تم آزاد ہو، یو آر فری. تم ذرا توحید بیان کر کے تو دیکھو، تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور کتنے ہی سارے لوگ مسلمان جیلوں میں بند ہیں، نہ صرف ہندوستان کی بلکہ پاکستان کی، سعودی عرب کی، قطر کی، کویت کی، دبئی کی، نہ صرف ایشیا کی بلکہ یوروپین کنٹریز کی بھی وہاں پر جیلوں میں بند ہیں. کیوں؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ ہے صرف کہ وہ توحید پھیلا رہے ہیں. اور کفار اور مشرکین کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ توحید سے ہے. ان کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ تم کتنی بار کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہو. اگر آپ کہو گے کہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے جا نماز بچائے گا، کہو کہ پڑھو. اگر تم کہو گے کہ مجھے روزے رکھنے ہیں 1 مہینے کے رمضان میں، یہ کفار مرتدین کے یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ کہیں گے کہ 1 سال کے کیوں نہیں رکھتے، 1 مہینے سے کیا ہونے والا ہے. پھر اگر تم کہو گے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2.5%، تو وہ کہیں گے کہ تم 2.5% کی فکر مت کرو، ہم تم سے پورا کا پورا مال ہی چھین لیں گے. اگر تم کہو گے کہ ہمیں حج کرنی ہے، حج کرنا اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو وہ کہیں گے کہ ڈونٹ وری، حج کرنی ہے نا، جاؤ حج پر، ہم سبسڈی بھی دیں گے. یعنی کہ اگر تمہارا پیسہ خرچ ہوگا حج میں تو اس حج کرنے کے بعد ہم تمہیں کچھ روپیہ ریفنڈ بھی کر دیں گے. اب وہ ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی واللہ عالم، وہ الگ بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو تمہاری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. تم 5 وقت پڑھو، 50 وقت پڑھو، ڈزنٹ میٹر ان کے لیے. تم 30 دن کے روزے رکھو رمضان میں یا پوری سال کے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم 2.5% زکوٰۃ دو یا 50%، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم حج 1 بار کرنے جاؤ یا 10 بار، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آخر انہیں فرق پڑتا کس چیز سے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی دماغ پر زور ڈالا ہے؟ اس دنیا پرستی سے باہر نکلو، اس بھاگم بھاگ سے باہر نکلو اور تھوڑا دماغ پر زور ڈالو. یہ روپیہ پیسہ مال دولت، یہی سب کرتے کرتے مر جاؤ گے ایک دن. ان سب سے باہر نکلو. ان سب سے باہر ایک اور دنیا ہے جسے ایمان کی دنیا کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جگہ ہے اور ان سب کے لیے خیر خواہی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان کی دنیا. اس میں جب تم قدم رکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا والے جا کہاں رہے ہیں، کدھر جا رہی ہے آخر یہ دنیا. آخر کفار و مشرکین کو نفرت ہے کس چیز سے؟ جب انہیں نماز سے نفرت نہیں ہے، مسجد یہ بنوا رہے ہیں، انہیں روزے سے نفرت نہیں ہے، افطاری کروا رہے ہیں، انہیں زکوٰۃ سے نفرت نہیں ہے، اس کی تو یہ تعریف کرتے ہیں، انہیں حج سے نفرت نہیں ہے. ایون کئی سارے نان مسلمس اسلام قبول کر کے تھوڑے دن کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں اور حج کر کے بھی آ جاتے ہیں. جیسے راکھی ساونت، ٹھیک ہے، راکھی ساونت ہے اور بھی کئی سارے نام ہیں، حنا خان ہے اور بھی کئی سارے ہیں. کچھ دن کے لیے مسلمان بن گئے، حج کرا، بلاگ بنایا، تھوڑے سے فیمس ہوئے، TRP مل گئی، پھر سے غیر مسلم بن گئے، کافر بن گئے.
تو انہیں ان چیزوں سے نفرت ہے ہی نہیں. نفرت کس چیز سے ہے؟ آخر یہ بھی تو اسلام کے رکن ہے نا. انہیں نفرت ہے اسلام کے پہلے رکن سے، پہلے رکن سے جو ہے توحید، لا الہ الا اللہ. یہ توحید ہے، اس سے نفرت ہے ان کو، اس سے نفرت ہے ان کو. وہ نماز پڑھنے دیں گے، روزے رکھنے دیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے دیں گے، حج کرنے دیں گے، لیکن جب تم یہ کہو گے کہ لا الہ الا اللہ اس دنیا میں ہمیں قائم کرنا ہے، اس دنیا میں نافذ کرنا ہے، نہیں، وہ نہیں کرنے دیں گے. جب تم کہو گے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، قانون بھی اللہ کا چلے گا، وہ کہیں گے نہیں، قانون ہمارا چلے گا. تم کو نماز پڑھنی ہے، مسجد بنوا دی ہے، کہو تو 2 مسجدیں اور بنوا دیں، کہو تو دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنوا دیں، نماز پڑھو اس میں، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہمیں مطلب نہیں، لیکن حکم ہمارا چلے گا، حکومت ہماری ہوگی، قانون ہمارا چلے گا. اس چیز سے ان کو نفرت ہے. اسی لیے میں اس بات کو ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ سو کالڈ مسلم کی جو اکثریت ہے نا، یہ صرف سو کالڈ ہی ہے، ریئل نہیں ہے. ان کی اکثریت کفار ہے، مرتدین ہے، ملحدین ہے، ایتھیسٹ ہے. کیا کہوں اب؟ آپ کے پاس بھی تو آنکھیں ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ آپ کو آنکھیں دے. آپ کے پاس بھی تو دماغ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ آپ کو دماغ دے، اور دماغ یوز کرنے کی صلاحیت دے. آخر کس دنیا میں جی رہے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا بھر کے وہ دیش جہاں پر اسلام فوبیا پھیلا ہوا ہے، چائنا سے زیادہ اسلام فوبیا کہاں ہوگا، جہاں پر لوگوں کو کھلم کھلا کیا، چھپ کر بھی داڑھی رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، کئی جگہوں پر نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، روزے رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. ایون سننے میں آتا ہے وہاں کے جو ڈیٹینشن کیمپس ہیں نا، وہاں پر اسلام کے خلاف پڑھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو زبردستی سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے جس سے کہ وہ ملحد بن جائے. ہر ایک کوشش کی جاتی ہے، ہر ایک کوشش. وہ بات الگ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلم ملک، سو کالڈ مسلم ملک، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. یہ تو چھوڑو، بات کر رہے تھے ہم فلسطین کی. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا، پتہ ہے آپ کے فیوریٹ علماء کو بھی پتہ ہے. یاد رکھو، میں آپ بریلوی، دیوبندی، نام نہاد اہل حدیث اور کسی ایک خاص جماعت، کسی ایک خاص فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم سب کی آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے. ہم سب کو پتہ ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. 2 سال سے زیادہ ہو گئے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ہزاروں بچے مر گئے، ہزاروں بچے مرنے والے ہیں. وجہ ہے بھوک، کپوشن، کھانا کھانے کو نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے. ویڈیو آتی ہیں بچے وہاں کے مٹی کھا رہے ہیں، کوئی گھاس اکھاڑ کے کھا رہا ہے، کوئی پتے کھا رہا ہے. حالت یہ ہے کہ وہاں پہ پیڑ نہیں بچے، اتنے بوم گرائے گئے، وہاں پر پیڑ پودے گھاس نہیں بچی. کیا کھائیں بچے؟ بھوکے مر رہے ہیں. کبھی تم سوچتے ہو 2 وقت کا کھانا، 3 وقت کا کھانا تم پیٹ بھر کے تو کھا لیتے ہو، کبھی سوچتے ہو غزہ کے بچوں کو کتنے دن سے روٹی کا ایک نوالہ نصیب نہیں ہوا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچ کر دیکھنا، تمہاری روح کانپ جائے گی. روزے رکھنے کے وقت میں، رمضان کے روزے رکھنے کے وقت میں تو ہمارے یہاں لوگوں کو موت آ جاتی ہے. ان بچوں کا کیا، ان لوگوں کا کیا جو فلسطین میں 2 سال سے بھوکے مر رہے ہیں. کبھی تھوڑا سا کھانے کو مل جاتا، کبھی وہ بھی نہیں ملتا. کبھی سوچا ان عورتوں کے بارے میں جن کا ریپ کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے؟ میں آپ کی غیرت جگانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی کو بھی عالم مانتے ہو، علماء حق میں جن کی گنتی کرتے ہو، ان لوگوں کے پاس بھی آنکھ، کان، دل، دماغ سب کچھ موجود ہے. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی تو پوچھو. اپنے عالم کو فون لگاؤ، میسج کرو، بولو عالم صاحب میں آپ کو مانتا ہوں حق پر، آپ اہل حق میں سے ہو، آپ اہل سنت ہو. وہ بولیں گے ماشاءاللہ، شکریہ. پھر بولنا ان سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے فلسطین میں یہ جو ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا پار ہو گئی ہیں.
آپ نے یا آپ کی جماعت نے کچھ کیا اس کے لیے؟ اور جو کیا، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ بتاؤ، اور آپ کیا کر رہے ہیں وہ بتاؤ۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کو علماء حق میں سے نہیں مانوں گا۔ اگر آپ فتوی بھی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو علماء حق میں سے نہیں مانوں گا، بلکہ میں آپ کو علماء سو میں گنتی کروں گا آپ کی۔ کبھی سوچا ہے یہ وہ جماعت، وہ لوگ جو سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، جارڈن، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمینستان اور نہ جانے کتنی ہی کنٹری، اپروکسیمیٹلی 57 کنٹریز ہیں سو کالڈ مسلمس، سو کالڈ اسلامک۔ ان 57 کنٹری نے کبھی کچھ کیا، کوئی اسٹرانگ ایکشن لیا؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو کیا مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہم یہودیوں کو نہیں ماریں گے؟ ان سے لڑائی نہیں کریں گے؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ باتیں صرف باتیں کرنے کی نہیں ہیں؟ کیا قرآن میں جو ذکر ہوا ہے یہ صرف کیا ایسے ہی ہے، مطلب پڑھنے کے لیے صرف؟ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں، اکثر سننے میں ملتا ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ پورا سچ ہے۔ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کسی عالم سے بات کرو اس بارے میں، عالم کہے گا کہ اکثر لوگ 99% لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہ بات سچ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی قاری سے بات کرو، میرے جو ٹیچر ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ اکثر لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ غلط قرآن پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ان کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے ان کو گناہ زیادہ ملتا ہے، قرآن پڑھنے پر ثواب کم، کیونکہ وہ کئی بار وہ چیزیں پڑھ دیتے ہیں جو قرآن میں ہوتی نہیں ہیں، تو کئی بار یہ چیزیں حرام کے درجے میں ہوتی ہیں تو کبھی شرک کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو جب عالم سے پوچھو گے وہ کہے گا اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، قاری سے پوچھو گے تو وہ کہے گا اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن تجوید سے نہیں پڑھتے، غلط پڑھتے ہیں۔ مجھ سے بھی تو پوچھو، مواحدین سے بھی تو پوچھو، وہ کہیں گے کہ اکثر لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن توحید نہیں سمجھتے، اکثر لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توحید نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں توحید ہے کیا۔ ہندوستان، پاکستان کے عالم لوگوں کو، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کو تو چھوڑو، اکثر علماء کو نہیں پتہ کہ توحید ہے کیا، اسلام ہے کیا، تو وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ یہاں پر ایک کہاوت یاد آتی ہے، ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا۔ جب ان کے پاس خود توحید نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا خاک توحید سکھائیں گے؟ میں یہاں پر بات نہیں کر رہا ہوں دیوبندیوں اور بریلویز کی، وہ تو ہے ہی ہیں کافر، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، ان کو تو ہوا نہیں لگی اسلام کی۔ میں بات کر رہا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند اور جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ دو جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کلیم کرتی ہیں، توحید والا بھی کلیم کرتی ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتہ کہ اسلام ہے کیا، توحید ہے کیا۔ عوامی حاکمیت کے نظام کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ شرک اکبر ہے بالکل۔ اور انہوں نے کون سے گل کھلا دیے؟ آزادی کے پہلے یا آزادی کے بعد؟ ہندوستان کے علماء کا فرض تھا، ان کی ذمہ داری تھی
کہ ہندوستان کے غیر مسلموں تک، کفار اور مشرکین تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، اسلام کی دعوت کو پہنچانا تو دور کی بات، یہ تو اسلام کو ہی نہیں پہنچا پائے، اسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نہیں پہنچا پائے، توحید تو بہت بڑی چیز ہے، یہ لوگ نہیں پہنچا پائے۔ آج ایک مسلمان کہیں پر جاب کرتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم مانگتا ہے، اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا، یہ بول کر کہ باقی سارے مسلمان بھی تو یہاں پر جاب کر رہے ہیں، ان کو تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تم ہی پتہ نہیں کون سی دنیا سے آئے ہو، تم ہی پتہ نہیں کون سے سچے مسلمان ہو، یہ لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ یہ لوگ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، آخر تمہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ابھی راجستھان کے ٹونک شہر میں ایک واقعہ گزرا، وہاں پر ایک لیڈی مسلم ڈاکٹر تھی، پریکٹس کر رہی تھی، اس نے حجاب باندھا ہوا تھا، تو اس کے حجاب پر بوال ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ حجاب باندھنا از ناٹ کمپلسری ان اسلام۔ اور یہ باقی ساری بھی تو عورتیں ہیں جو مسلمان ہیں، تو کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں یہ؟ اس طریقے کے آرگومنٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا اس میں غلطی کس کی ہے؟ نہ اس لڑکے کی غلطی ہے جو کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت مانگ رہا ہے، نہ اس لڑکی کی غلطی ہے جو کہ حجاب کو اپنی آئیڈینٹی بتا رہی ہے، اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، مولک ادھیکار بتا رہی ہے، رائٹ بتا رہی ہے وہ اپنا۔ ان دونوں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے ان کی جن کو تم علماء مانتے ہو، انبیاء کے وارث مانتے ہو۔ وہ انبیاء کے وارث سور اور کتے سے زیادہ بدترین ہیں۔ گٹر کا کیڑا بھی بہت اعلیٰ ہوگا تمہارے ان سو کالڈ علماء سے، کیونکہ اللہ نے گٹر کے کیڑے کو گٹر میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو، تمہارے علماء کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ اے سی والے روم میں بیٹھ کر تم پیٹ بھر بھر کے کھاؤ، اور اتنا پیٹ بھر کے کھاؤ کہ تمہاری توند نکل جائے، بلکہ تم کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کے اس دین کے لیے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تم نے کتنا پہنچایا؟ کبھی سوچا ہے کتنی مار پڑے گی تم کو؟ پہلے قبر میں، اس کے بعد حشر میں، جہنم میں۔ تم کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی تم نے وہ پوری نہیں کی۔ آخر کس کی ذمہ داری ہے غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانے کی؟ مجھے بتاؤ۔ اگر مسجد کے مولوی صرف مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، بس اس کی یہی پوری زندگی رہے گی، تو غیر مسلموں کے بیچ میں جا کر دعوت کون دے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ کون بتائے گا ہم کو کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر بات میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دینے والے اب کیوں حوالہ نہیں دیتے سیرت نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا تو ہے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوا، صحابہ کے دور میں بھی ہوا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان، جب جب مسلمانوں پر ظلم ہوا انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا؟ کون بتائے گا یہ؟ کون کر کے دکھائے گا یہ؟ اور اگر تم نہیں بتا سکتے، نہیں کر سکتے، تو اپنی پوسٹ سے ریزائن دے دو، بولو کہ آج سے میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، مجھے کوئی عالم نہ کہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عالم کہیں تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو عالم کرتے ہیں۔ مجھے کسی کا قول یاد آتا ہے، نام نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق کیا ہے، تو دیکھو کہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ دو ہی جگہ پر زیادہ ملتے ہیں، یا تو جنگ کے میدان میں یا سلاخوں کے پیچھے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ اہل حق کون ہیں، یا تو وہ جنگ کے میدان میں ہوگا جو کفار و مشرکین اللہ کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہوگا، یا پھر وہ کفار مشرکین کی پکڑ میں ہوگا، ان کی قید میں ہوگا۔ بس تیسرا جو ہے نا کہ کفار مشرکین کے ساتھ سمجھوتا، تو یاد رکھیے سمجھوتا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، صرف کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بھی شرائط دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو مارا جا رہا ہے فلسطین میں، آخر کون سا سمجھوتا لاگو ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا، سعودی عرب کے چاٹو کاروں، مجھے بتاؤ
سعودی عرب کو اللہ نے اتنا نوازا روپے سے، پیسے سے، کہ بلیک گولڈ نکال دیا اس کے زمین میں سے، کالا سونا، پیٹرول۔ اب اور کیا چاہیے؟ اتنی دھن دولت کو کیا چھاتی پہ رکھ کر لے جاؤ گے اپنی قبر میں؟ کیوں نہیں مدد کرتے فلسطین کی؟ تم نے جتنا پیسہ اپنی عیش و عیاشی میں لگایا ہے نا، اتنا پیسہ اگر ہتھیار بنانے میں خرچ کرتے تو شاید تم آج کچھ کر پاتے، فلسطین کی مدد کر پاتے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں سعودی عرب سے کہہ رہا ہوں، بلکہ تمام کی تمام گلف کنٹریز سے کہہ رہا ہوں، ان کے سپورٹر سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہاں تک آواز نہیں جائے گی میری، لیکن ان کے سپورٹر، ان کے چاٹوکار، جو کہ میری پوسٹ میں آ کر اور میرے دوستوں کی پوسٹ میں آ کر ان کو برا بھلا بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، میں ان سے بولنا چاہتا ہوں کبھی تو شرم کرو۔ اتنا بے شرم تو شاید گلی کا کتا بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی اگر 2-3 بار پھٹکار دو تو وہ گلی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور تمہارے بھائی بہن مر رہے ہیں، کیا تمہیں تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے؟ کیا تمہیں ان کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے تم سوال؟ آپ کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، ان سے پوچھو، اپنے تمہاری جماعت ہے ان کے سپریم جو لیڈر ہوں گے ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ ہم کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ سیدھا سیدھا ان سے بول دو، یہودیوں سے کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ ایک جواب دو مجھے، ایک جواب دو۔ صالح الفوزان ہے نا سعودی کا چیف، تو اس سے پوچھو کہ ہم کیوں نہیں لڑتے ہیں یہودیوں سے؟ آخر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ روپے پیسے کی؟ میں اپنے آپ کو گروی رکھنے کو تیار ہوں، چلو لڑو، آ جاؤ، میں اپنے آپ کو گروی رکھوں گا، تم اپنے آپ کو گروی رکھنا، اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے ضمیر میں زیادہ ہمت ہے، کس نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں، تم اپنے آپ کو گروی رکھو، میں اپنے آپ کو گروی رکھوں گا، لیکن ہم لڑیں گے فلسطینیوں کے لیے۔ کبھی کہا ہے تم نے ایسا؟ نہیں کہا، کیونکہ تمہیں اپنی پڑی، اپنی بیوی بچوں کی پڑی ہے، اپنی مال اور دولت کی پڑی ہے، اپنے کاروبار کی پڑی ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان کہاں مارے جا رہے ہیں۔ چنتا مت کرو، جب آگ لگے گی محلے میں تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں خالی ہمارا اور تمہارا مکان تھوڑی ہے۔ آج جو حال فلسطین کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، کل کو وہی حال اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا ہوا تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کیا کرو گے تب؟ اللہ سے دعا کرو گے ٹھیک ویسے ہی جیسے فلسطین کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ بھی تمہاری اتنی ہی مدد کرے گا جتنی کہ فلسطین کی کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے ایک مسلمان کو مشکل میں ڈال کر دیکھنے کے لیے کہ کون سے مسلمان دنیا میں، کون سے مسلمان اس بے سہارا بیچارے مسلمان کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ فلسطین آزمائش ہے ہمارے لیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کون فلسطین کا درد بھرتا ہے، کون فلسطین کا ہمدرد ہے، اور کون فلسطین سے کس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کو مانا جاتا تھا مسلمانوں کا مسیحا، کیا خاک مسیحا؟ اس سے زیادہ کام تو ایران نے کر دیا۔ ایران جو کہ ایک شیعہ روافض کافر کنٹری ہے، اس نے کر دیا، نہ یعنی کتنے بوم اور میسائل پھوڑ دیے۔ تم نے کیا کیا؟ سعودی عرب اور سعودی عرب کے چاٹوکاروں، دبئی کے چاٹوکاروں، تم نے صرف اونچی عمارتیں بنائیں، سونے کے موبائل، سونے کی گھڑی، سونے کا ایروپلین، بس، اور پرسنل زو، کتنی ساری لگژریز ہیں یار تمہارے پاس، ہے نا؟ لیکن پتہ ہے ان لگژریز کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی اور پھر تم رو گے، پھر تم بہت بری طریقے سے رو گے، تم کو سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ، تم کو سزا ملے گی کہ تمہارے پاس دولت تھی لیکن تم نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، تم کو سزا ضرور ملے گی۔ اور ہندوستان کے مسلمان وہ تو ویسے ہی کنگال ہیں، کل کو اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کی مدد کو تو کوئی آگے نہیں آئے گا۔ پھر دیکھیں گے، اور میں تو چاہتا ہوں، سچ میں تو چاہتا ہوں کہ ہو جائے، تبھی ان کو پتہ چلے گا۔ یاد رکھو فلسطین میں
بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں بنسبت ہندوستان کے مسلمانوں کے۔ ہندوستان میں 30 کروڑ کے آس پاس ہیں مسلمان، 30 کروڑ، بلکہ تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں تو کیا پتہ۔ جب یہاں پر آگ لگے گی نا، جب یہاں پر مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں گی، تب یہ ہاتھ پھیلائیں گے، تب دیکھا جائے گا کہ کون تمہاری مدد کرتا ہے۔ آج تم کر رہے ہو ان کی مدد؟ آج نہ تو سعودی عرب کر رہا ہے، نہ کوئی کر رہا ہے، سب کے سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، سب کے سب سیلفش ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اور جب میں علماء سو کے خلاف بولتا ہوں تو اکثر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ تم علماء کے خلاف بول رہے ہو، ایسا کیسے بول سکتے ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، بلا بلا بلا۔ ٹھیک ہے، میرا علماء سو کے خلاف بولنا تم کو مرچ لگ رہی ہے اس بارے، یہ بات درشاتی، یہ بات دکھاتی اپنے آپ میں کہ تم جن کو فالو کر رہے ہو وہ گدھے ہیں، وہ علماء ہے ہی نہیں، وہ تو علماء سو ہیں۔ کیونکہ اگر تم علماء سو کو فالو نہیں کر رہے ہوتے تو تمہیں برا بھی نہیں لگتا۔ میں تو علماء سو کے لیے بول رہا ہوں، علماء حق کے لیے بول کب رہا ہوں۔ اس کا مطلب آپ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ آپ جن لوگوں کو فالو کرتے ہو ایز اے علماء، ایز اے اسکالرس، وہ علماء سو ہیں، وہ شیطان کے علماء ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تم بھی انشاءاللہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تم کو بھی ان سوالوں سے گزرنا پڑے گا کہ تم نے جب سب کچھ تھا تمہارے پاس، تم نے مدد کیوں نہیں کی مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی۔ اور مسلمانوں پر ظلم صرف فلسطین میں ہی نہیں ہو رہا، کشمیر میں ہو رہا ہے، چائنا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، اور بھی دنیا کے نہ جانے کتنے دیش ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کسی نے کچھ کرا؟ نہیں کرا، کیونکہ تم جن علماء کو فالو کرتے وہ علماء سو ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ظلم کے پرتی اپنی آواز کبھی بلند نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ ان کو کچھ پڑی نہیں ہے یار، ان کا پیٹ بھر رہا ہے، ان کے بیوی بچے سلامت ہیں، رہنے کے لیے بہت اچھا گھر ہے، اے سی والا، تو بس ان کی لائف سیٹ ہے۔ تم جاؤ بھاڑ میں، ان کو کوئی مطلب نہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں۔ یہ جن کو تم علماء ربانی مانتے ہو نا، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کاہے کے اہل حدیث، اہل حدیث ہیں، اہل ڈائپر، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے آپ کو اہل حق، اہل سنت والجماعت اس طرح دکھاتے ہیں جیسے ان سے بڑا توحید پرست اور کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا موحد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور جب بات آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تو بس ان کو لے دے کے وہ 10-20 سنتیں یاد رہ جاتی ہیں، کھانے پینے کی، لیٹرنگ باتھ روم کی، اور ہاں سفر کی بھی، بس یہی سب سنتیں یاد رہ جاتی ہیں، انہی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ان لڑائیوں کو بھول جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑیں، ان لشکروں کو، ان غزوات کو بھول جاتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اپنی حیات میں۔ اور ایون بہت سارے غزوات تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی انہوں نے بھیجے، ان کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں لڑائی کروانی ہے تو کروا لو، کس مدے پر؟ رفع الدین پر، ہاتھ کہاں باندھے، سینے پر یا ناف کے نیچے، اور پھر وہ فاتحہ خلف الامام۔ اور شرک کا سب سے بڑا ٹاپک ان کے لیے ہوتا ہے وہ درگاہ پرستی۔ بھائی درگاہ پرستی سب سے بڑا ٹاپک نہیں ہے یار، بے وقوف، سب سے بڑا ٹاپک عوامی حاکمیت کا نظام ہے، یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے۔ تو تم کو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کون علماء حق ہے کون علماء سو؟ اور یقین مانو بہتر ہوگا کہ تمام کے تمام جماعتوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کرپشن کا دور ہے، یہ کرپشن کا ایرا ہے، اس میں 99% لوگ چاہے علماء ہو یا غیر علماء ہو کرپٹ ہی ملیں گے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، سب کو چھوڑ دیا جائے،
اور صرف اپنا خیال رکھو. اگر تم فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے تو کرو، ایٹ لیسٹ دعا تو کرو، ٹھیک ہے؟ ورنہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، جو لوگ لیڈرز بنائے گئے ہیں، چاہے کسی دیش کے کسی جماعت کے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ کریں. بعد میں تم اپنا سپورٹ لگاؤ، جتنا بھی لگا سکتے ہو لگاؤ، ورنہ آخرت میں بہت بری پکڑ ہونے والی ہے، یاد رکھنا. اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات بھلے ہی میں نہ مانو، کسی دن قرآن اٹھانا اور سورہ انفال پڑھنا، سورہ توبہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ سورہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ سمجھ کر، کیونکہ عربک تو شاید تم کو سمجھ میں آتی نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس لیے سمجھ کر پڑھنا یہ صورت ہے. تم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی سخت پکڑ ہونے والی ہے، اللہ نہ کرے ہماری. بس ریکارڈنگ بہت لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن بولنا بہت ضروری تھا. سمجھ میں آئی ہو، اچھی لگی ہو تو اپنے علماء یا اپنے سو کالڈ علماء مشائخ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.